آج مناہل آئی ہے، آپ نے اس سے بات بھی نہیں کی۔ دیکھا ہے اسے، وہ کتنی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے۔ مناہل کی امی نے اپنے شوہر کو فکر مندی سے بتایا۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے، وہ مصروف انداز میں بولے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کی غلط جگہ شادی کر دی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مناہل کی امی ندامت سے بولی۔ وہ بیٹی کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ ہم نے نہیں، اس نے خود اپنے لیے عہد کو منتخب کیا تھا۔ تم نے اور میں نے تو بے حد کوشش کی تھی کہ وہ رضامند نہ ہو، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی۔ اور اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ خوش نہیں ہے؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے نا۔ ماں باپ کو چھوڑا، ان کی ناراضگی کی پرواہ تک نہ کی۔ مناہل کے ابو اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے تعجب سے بولے۔ انہیں بیٹی کا خود سری سے عہد کے لیے لڑنا آج بھی یاد تھا۔ آپ پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ فی الحال یہ دیکھیں کہ وہ اداس کیوں رہتی ہے۔ شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ یہاں آتی ہے تو چپ چپ سی بیٹھی رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی۔ کھانے کو بھی کوئی نہ کوئی اٹھا کر لے جائے تو کھا لیتی ہے، ورنہ نہیں کھاتی۔ میں نے بے حد پوچھا، اصرار کیا کہ آخر وجہ بتاؤ، تو کہتی ہے کہ امی میں خوش ہوں، بس آپ لوگوں کی یاد آتی ہے۔ بیٹیاں تو سسرال جا کر ماں باپ کو یاد کرتی ہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے چہرے کی رونق بھی گنوا بیٹھیں۔ مناہل کی امی اس کے چہرے پر تمام تازگی گم یا نامکمل ہونے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ خوبصورتی اب کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ تم بے وجہ پریشان ہو رہی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی مسئلہ ہوگا۔ آخر کو ماں باپ سے لڑ کر اس نے عہد سے شادی کی ہے، تو اس کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ اتنی قربانیاں دی ہیں۔ مناہل کے ابو سنجیدگی سے بول کر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ شاید میری باتوں کو بیزاری سے سن رہے ہیں۔ بیٹی کا معاملہ ہے، جانتی ہوں آپ دونوں کے بیچ دوری حائل ہو چکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹی کے دکھ کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ بولیں تو مناہل کے ابو تلخی سے مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ مناہل سے ان کی کافی بحث ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی انہیں مناہل کی فکر تو ضرور تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد ناراض تھے کہ کیسے ایک شخص کے پیچھے اس نے باپ کی محبت بھلا دی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب مناہل باورچی خانے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مسکرایا، لیکن مناہل نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ چائے پیو گی؟ بالاج نے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ چاہیے تھا کیا؟ بتا دو، میں بنا دیتا ہوں۔ میر بالاج نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ کو چائے پینی ہے تو میں بنا دیتی۔ مناہل نے سنجیدگی سے چائے بنانے کی پیشکش کی۔ چائے تو تم بہت اچھی بناتی ہو، لیکن اب پتہ نہیں تم بناتی ہو یا نہیں۔ اور ویسے بھی آہت کو تمہارے ہاتھ کی چائے بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس کے گھر والے بھی تمہارے ہاتھ کی چائے ضرور پیتے ہوں گے۔ میر بالاج نے مسکرا کر اسے چھیڑا تھا کہ وہ مسکرائے، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی خاموش خاموش تھی، اور یہ بات وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ چائے میں ادھر بھی بناتی ہوں، سب کو پسند آتی ہے، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ بالاج کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی مسکراہٹ میں کوئی گہرا کرب چھپا ہو۔ چائے آج میں خود بناؤں گا، پھر تم کبھی بنا لینا۔ مناہل بالاج کی بات سن کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بالاج کافی دیر تک دہلیز کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو مناہل ٹی وی کے آگے غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں چپ چپ کیوں بیٹھی ہوئی؟ کچھ ہوا ہے؟ جب سے آئی ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا رویہ بے حد الجھا ہوا ہے۔ بالاج نے چائے کی ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ مناہل نے تو انکار کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے بھی بنا کر لے آیا تھا۔ ناچار اسے اپنا کپ اٹھانا پڑا۔ بالاج اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مناہل یہ سوچ رہی تھی کہ بالاج اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہونا تھا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ دھیرے سے بول کر سکرین پر نگاہیں ٹکا گئی۔ کہیں باہر کھانا کھانے چلیں؟
جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تب سے سب کچھ ہی بکھرا ہوا ہے، سبھی مصروف رہتے ہیں، کیا خیال ہے پرانی یادیں تازہ کی جائیں؟ بالاج نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مناہل کو پیشکش کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ امی ابو اور عائشہ کو ساتھ لے کر چلے جائیں۔ مناہل نے انکار کرتے ہوئے بالاج کی بہن عائشہ کا ذکر کیا اور بالاج کے والدین کا بھی ذکر کیا، کیونکہ بالاج اس کے تایا کا بیٹا تھا تو مناہل انہیں بھی امی ابو ہی کہتی تھی۔ لیکن تمہیں بھی تو ساتھ چلنا چاہیے، میر بالاج نے اصرار کیا۔ مناہل آپ ہی ضرور جائیں گی، کیوں نہیں جائیں گی بھلا؟ آپ ہی چلیں نا، بہت مزہ آئے گا، بہت وقت ہو چکا ہے، ہم ایک ساتھ انجوائے ہی نہیں کر پائے۔ مجھے تو وہ وقت آج بھی یاد آتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہنستی کھیلتی کہیں بھی چلی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ تو بالاج بھائی کے ساتھ ضد کر کے آئس کریم کھانے جاتی تھی اور مجھے بھی لے کر جاتی تھی۔ اب تو آپ گم سی رہتی ہیں۔ بالاج کی بہن اسی وقت چلی آئی، اس نے مناہل کے گلے میں باہیں ڈال کے بے حد لاڈ سے کہا، عائشہ میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں جا کر کیا کروں گی؟ اور شادی کے بعد انسان بدل ہی جاتا ہے، بچپنا نہیں رہتا۔ تمہاری شادی ہوگی تو تم سے پوچھوں گی، تم بھی یہ بچپنا چھوڑ دو گی پھر۔ مناہل نے آسودگی سے مسکرا کر عائشہ کا گال تھپتھپایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپی کیا ہو گیا ہے، مجھے ابھی سے مت ڈرائیں، آپ بس ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ بالاج بھائی آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں آپی کی چادر لے کر آتی ہوں۔ عائشہ نے خفکی سے مناہل کو گھورا اور پھر بالاج کو حکم دیتی ہوئی مناہل کا ہاتھ تھام کر ایسے چادر لینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ مناہل نہ کرتی عائشہ کی وجہ سے باہر جانے کو تیار ہو گئی۔ مناہل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے مناہل کو ہر طرح سے آزادی دے رکھی تھی۔ بچپن سے مناہل بے حد ضدی اور لاڈ پیار سے موڈی لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا جی تو چاہتا تھا وہ کہیں بھی چلی جاتی، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اپنی تایا زادہ عائشہ اور تایا کے بیٹے میر بالاج کے ساتھ آئس کریم کھانے، آدھی رات کو بھی نکل پڑتی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک دن وہ کالج سے واپسی پر اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی اور وہیں اس کی ملاقات احد سے ہو گئی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور احد نے اس کا پیچھا کیا۔ یوں ہی اچانک 2-3 مرتبہ ملاقات کے باعث مناہل احد کو پسند کرنے لگی اور احد بھی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ احد نے شادی کے لیے کہا تو مناہل نے اپنے والدین سے مخالفت مول لے لی۔ شادی کرنی ہے تو صرف احد سے، جبکہ فیملی کو احد بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن مناہل کی خوشی کے لیے انہیں یہ قدم بھی اٹھانا پڑا۔ اور آج جبکہ شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے، اس کے باوجود وہ خوش نہیں دکھائی دیتی۔ جب بھی آتی تو بجھی بجھی اور ڈری سہمی رہتی، جس پر مناہل کے والدین، تایا، تائی اور میر بالاج بھی فکر مند رہتا، کیونکہ وہ مناہل کو پسند کرتا تھا، لیکن مناہل سے بڑا ہونے کے باعث وہ کبھی اظہار نہیں کر پایا۔ وہ میر بالاج کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نگاہ سامنے بیٹھے احد پر پڑی۔ وہ خوف سے لرز گئی۔ میر بالاج نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا ہے، کیوں ڈر گئی ہو؟ تمہارا ہی تو شوہر ہے، کہو تو بلا لیتے ہیں۔ میر بالاج نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ احد اس کے سر پر آن پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احد نے سخت لہجے میں مناہل سے سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے بات کیجیے، ہم باہر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے آئی ہوں۔ میر بالاج نے احد کے انداز پر چونک کر اسے دیکھا اور پھر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ احد نے پلٹ کر انگلی اٹھا کر بالاج کو خاموش کروایا اور پھر مناہل کی جانب پلٹا۔ وہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ تم چلو آج گھر میں 2 ٹوک بات کرتے ہیں۔ احد نے مناہل کو خاموش کرایا، اس کا بازو تھاما اور اپنے ساتھ لے جانا چاہا، جبکہ اسی لمحے بالاج نے احد کا بازو تھام کر اسے روکا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مانا کہ تمہاری بیوی ہے، لیکن غالباً تم دونوں نے پسند کی شادی کی، یوں رویہ اپنانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میر بالاج کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب دوبارہ بول رہا ہوں کہ میری بیوی اور میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔
یہ ہمارا معاملہ ہے، میں جیسے چاہوں بات کروں، کر سکتا ہوں، تمہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ احد نے آنکھیں دکھا کر میر بالاج کو پھر سے ٹوکا، جبکہ مناہل رونے لگ چکی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، لیکن وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آج ایسا کرتے ہیں کہ جو بات تم مناہل کو گھر لے کر جا کر کرو گے، وہی بات تم مناہل کو اپنے گھر میں جا کر کرو، سب کے سامنے کرو۔ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ آخر کون سی بات کی جائے گی جو مناہل کو گھر لے جا کر ہوگی۔ چلو مناہل۔ بالاج کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ اس نے احد کا طنزیہ لہجے میں کہا، پھر مناہل کو ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن بالاج نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس نے عائشہ کو کہا کہ وہ مناہل کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ناچار مناہل کو ساتھ چلنا پڑا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تینوں تو باہر کھانا کھانے گئے تھے، لیکن اب سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ وہ تینوں پہلے گھر پہنچے تو مناہل کی امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ تائی امی بھی وہیں موجود تھیں۔ اسی لمحے ہال سے دروازے سے احد داخل ہوا۔ اب کرو تم بات، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ میر بالاج نے چچی کو جواب دینے کے بجائے پلٹ کر احد کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، جو بات ہوگی ہم گھر میں کر لیں گے۔ تم زبردستی سے یہاں لے کر آئے ہو، وہ میرے ساتھ چل رہی تھی نا، احد نے گڑ گڑا کر نرمی سے جواب دیا، اور مناہل کا بازو تھام کر اسے ساتھ لے جانا چاہا۔ تم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری بیٹی ہے۔ مانا کہ ہم دونوں کے آپس میں کافی اختلافات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس پر کوئی بھی ظلم کرو گے اور مجھے علم نہیں ہوگا۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے تمہارا، محلے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ تم مارتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، گھر میں بند کر کے چلے جاتے ہو، اور اس ظلم کو سال ہو چکا ہے۔ یہ تو میں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، مگر تم نے اسے یہ کہہ دیا کہ جو اپنے ماں باپ سے لڑ کر تم سے شادی کر چکی ہے تو شاید اس کا کردار درست نہیں ہے۔ کیا اسی لیے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا کہ اس سے جہیز کے نام پر پیسہ بٹور سکو، ہڑپ کر سکو اور پھر ظلم کرو؟ اسی لمحے مناہل کے ابو بھی چلے آئے۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے احد کا گریبان تھام لیا تھا۔ جبکہ میر بالاج کو یہ حقیقت پتہ چلی تو وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ احد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتے، ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو، ورنہ پولیس کو بلوا کر تمہیں گرفتار کروں، پھر ساری عمر جیل میں سڑتے رہو گے۔ مناہل کے ابو نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ بابا میں طلاق نہیں لینا چاہتی، مناہل جو تب سے خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ایک دم چیخ کر کہا، جبکہ احد فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حقیقت اب سب پر آشکار ہو چکی ہے، اور کوئی بعید نہیں تھی کہ مناہل کے والدین اسے جیل میں بند کروا دیتے۔ اس نے مناہل کو طلاق دی اور الٹے قدم وہاں سے نکل کر چلا گیا، جبکہ مناہل صدمے سے وہیں گر گئی۔ اس کی امی عائشہ تائی امی نے آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم میر بالاج سے شادی کر لو، کب تک یوں سوگ مناتی رہو؟ تمہاری تائی امی نے بڑی چاہت سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ مناہل کی امی نے مناہل کو اپنے کمرے میں گمسم لیٹا دیکھا تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی تک اس حادثے کے زیر اثر تھی۔ اس کی عدت ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اپنی مرضی سے طلاق تو دلوا دی ہے، لیکن اب شادی کے لیے زبردستی مت کریں، مناہل نے نفی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں بالاج سے شادی کرنا ہوگی مناہل، ورنہ میں جو کل تلک احمد کے معاملے میں خاموش تھا، احد کے معاملے میں خاموش تھا، اب خاموش نہیں رہوں گا۔ مناہل کے ابو بھی اسی وقت چلے آئے اور انہوں نے سنجیدگی سے کہا، یوں مناہل کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ مناہل کے بے حد انکار کے بعد بھی اسے میر بالاج کے نکاح میں دے دیا گیا۔ وہ اس کے کمرے میں دلہن بنا کر لائی گئی، لیکن بالاج کے آنے سے پہلے ہی اس نے لباس تبدیل کر لیا، منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹ گئی۔ جب میر بالاج کمرے میں آیا تو وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، یہ شادی صرف میرے والدین کی مرضی سے ہوئی ہے، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ رشتہ صرف اور صرف زبردستی کا ہے۔
اس میں کوئی بھی جذباتی اور دلی خواہش شامل نہیں ہے۔ مناہل نے میر بالاج کو قریب آتا دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر روکا، لیکن وہ رکا نہیں، قریب آتا گیا۔ تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی میں کوئی خوش فہمی پالنے کی کوشش کروں گا۔ میر بالاج نے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے اس کے کام بولا، مناہل۔ یوں اس قدر قریب آنے پر بدک کر پیچھے ہوئی، جبکہ میر بالاج تکیا اٹھا کر صوفے پر جا لیٹا۔ عائشہ، تمہارا فون کدھر ہے؟ مجھے ایک دوست سے بات کرنی ہے۔ مناہل نے اپنی نند اور تایا کی بیٹی عائشہ سے پوچھا۔ میرے کمرے میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھا میر بالاج مناہل کی بات سن کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ فون لے کر آئی اور مناہل نے لے کر اپنی دوست سے بات کی۔ وہ شاید اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی تھی اور اسی سلسلے میں اس نے اپنے دوست سے بات کی تھی۔ مناہل کا فون تو احد نے توڑ دیا تھا۔ وہ اسے فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور احد کی پابندیوں کی وجہ سے اس نے فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور احد کی پابندیوں کی وجہ سے اس نے فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے فون، بابا لے دیں گے۔ مناہل نے فون اور لیپ ٹاپ بالاج کو واپس کیا۔ وہ شام کو مناہل کے لیے دونوں چیزیں لے کر آیا تھا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ بابا کی نہیں، بابا کے داماد کی ذمہ داری ہیں، یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق بھی۔ میر بالاج نے فون اور لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مناہل نے احد سے لو میرج کی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے بہت مارتا تھا، اس لیے گھر والوں نے طلاق دلوا دی اور اس کی شادی 12 سال بڑے میر بالاج سے کرا دی۔ تمہاری وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے، تمہارا وہ حال کروں گی کہ میر بالاج کہ تم یاد کرو گے۔ اپنی بچپن کی محبت مناہل کے نفرت سے کہے الفاظ سن کر میر بالاج آج پتھر کا ہو گیا تھا۔ آخر میرا قصور کیا؟ قصور ہے میرا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے تم مجھ پر یوں چیخنے رہی؟ میر بالاج نے تعجب سے اس سے پوچھا۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ مجھے زبردستی باہر لے کر گئے تھے اور احد کی نگاہ پڑی تو وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا، اور اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی۔ مناہل نے میر بالاج کے فون اور لیپ ٹاپ کو زمین پر زور سے مارا اور تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میر بالاج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر بے حد تکلیف میں مبتلا ہوا۔ بالاج اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ مناہل الماری میں کپڑے استری کر کے رکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ نچلے دراز کے اندر سے جھانکتی ایک تصویر پر جا پڑی۔ اس نے وہ تصویر اٹھائی تو اس تصویر میں مناہل کا چہرہ تھا۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب مناہل وہ ابھی بے یقینی سے یہی سوچ رہی تھی کہ میر بالاج کے پاس اس کی تصویر کیوں۔ اچانک تائی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ دراصل تمہاری اور بالاج کی دعوت ہے میری بہن کی گھر، تو تم دونوں تیار ہو جانا اور وقت پر لازمی چلے جانا۔ تائی امی اپنی جون میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن جب ان کی نگاہ مناہل کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر پڑی تو وہ مسکرائیں۔ میرا بیٹا تمہیں بچپن سے پسند کرتا آ رہا ہے، لیکن دیکھو قدرت کے کھیل بھی کیسے نرالے ہیں، کتنی مشکلوں سے تم اسے ملی ہو۔ تائی امی مسکرا کر بولی تو گویا مناہل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اگر یہ مجھے پسند کرتے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مناہل کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتی، مجھے خود تمہاری شادی کے بعد اس بات کا علم ہوا تھا، اور جب وجہ جاننی چاہی تو اس نے کہا کہ اب وقت نہیں رہا، تم خود پوچھ لینا اس سے۔ تائی امی مسکرا کر اسے بولتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں، جبکہ مناہل نے وہ تصویر کہیں چھپا دی۔ یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ مناہل نے میر بالاج کو بے چینی سے الماری کی چھان بین کرتے ہوئے دیکھا تو تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ میر بالاج گڑبڑا کر بولا۔ فوراً مناہل کے ہاتھ سے تصویر چھین لی۔ یہ بات تو مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ آپ کے پاس میری تصویر کیا کر رہی ہے؟ مناہل نے مصنوعی غصے میں پوچھا۔ شاید کسی نے یہاں پر غلطی سے رکھ دی تھی، میر بالاج ہکلا کر بولا۔ اب تو میں آپ کی بیوی ہوں، اب تو سچ بول دیں، کیا مجھ سے محبت کرتے تھے؟ کرتے ہیں؟ مناہل نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میر بالاج حیران تھا کہ آخر وہ کیسے سچائی جان چکی تھی۔
مجھے کس نے بتایا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گی کہ جب محبت کرتے تھے تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کیوں مجھے آہت کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ محبت تو ایسی نہیں ہوتی۔ کتنے عرصے بعد اس نے مناہل کے لہجے میں ضد محسوس کی۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں اعتراض ہوگا، میں تم سے کافی بڑا ہوں، اس لیے چپ ہو گیا تھا۔ میر بالاج نے سر کو جھکا کر کہا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو مجھے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب یہ ادراک ہوا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری نفرت فوراً ہی ہوا میں اڑ گئی اور صرف ایک گلہ باقی رہ گیا۔ آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں یوں برباد نہ ہوتی۔ مناہل نے نم آنکھوں سے بالاج کو دیکھا، شکوہ کیا، اب بھی تمہیں بچا سکتا ہوں، بس تم ہی نخرے کر رہی ہو۔ میر بالاج نے مناہل کو دیوار کی جانب لگایا اور دونوں بازو دیوار سے ٹکا کر اسے بھاگنے سے روک لیا۔ اب آپ کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہیں، مناہل نے شرما کر سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے، شوہر ہوں، پھیل بھی سکتا ہوں، وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ مجھے حکم چلانے کی عادت تھی، آدھی رات کو گھومنا پھرنا، آئس کریم کھانا پسند تھا۔ اب اگر دوبارہ دل کو زندگی کی جانب لوٹنے کی یہ کوشش کروں تو کیا آپ منع تو نہیں کریں گے؟ مناہل نے میر بالاج کو پلکے اٹھا کر دیکھا اور معصومیت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ جب دل چاہے بتا دیا کرنا، دونوں مل کے گھوما کریں گے۔ اس نے مناہل کا گال نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ اگر آدھی رات ہوئی، جگانا پڑا تو؟ اس کے دل میں خدشات تھے۔ جاگ جائیں گے، کوئی بات تھوڑی ہے، تم بس دل کو جگاؤ اور میری محبت کو قبول کرو۔ میر بالاج اس پر جھکتے ہوئے بولا تو مناہل نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ بالاج اس کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگا۔ مناہل مسکرائی، بالاج نے اسے اپنے کندھے سے لگایا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے